Islamic Studies Grade 3 Chapter 3 Auzubillahiminash-shaytanir-rajim Bismillahir-rahmanir-rahim Lying, Gossiping and Backbiting। हम पढ़ेंगे झूठ बोलने के बारे में, गॉसिप करने के बारे में और बैक बाइटिंग यानी गीबत करना, गॉसिपिंग करना, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या हुक्म है इस्लाम में। The tongue is the most useful part of the body। जो हमारी ज़बान होती है वो हमारी जिस्म का बहुत ही यूज़फुल पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वी यूज़ इट टू एक्सप्रेस आवर नीड्स। हम इस टंग को यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करें, हमें क्या चाहिए ये हम दूसरों को बताएं। वांट्स एंड आइडियाज़, जो हमारी ज़रूरतें हैं और जो भी हमारे दिल में दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ज़बान दी है। बट वी आर नॉट केयरफुल, लेकिन हम केयरफुल नहीं होते। वी कैन ईज़िली यूज़ इट इन द रॉन्ग वे, और बहुत आराम से हम इसको गलत तरीक़े से यूज़ करना शुरू कर देते हैं, हम ध्यान नहीं रखते इस चीज़ का। टंग इज़ द ग्रेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम अल्लाह। जो ज़बान है वो अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। Even though it is small, it is difficult to control। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है कंट्रोल करने में, और हमें इस ज़बान को कंट्रोल करके रखना है। A good Muslim must try to use his tongue only in matters that are pleasing to Allah। एक अच्छा मुस्लिम वो होता है उसको जो पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी टंग को सिर्फ उन कामों में लगाए जिससे कि वो अल्लाह को प्लीज़ कर सकता है, अल्लाह को खुश कर सकता है। ही मस्ट ऑल्सो ट्राई हिज बेस्ट टू अवॉइड यूजिंग इट इन सच बैड थिंग्स एज लाइंग, गॉसिपिंग एंड बैकबाइटिंग। उस गुड मुस्लिम जो होता है उसको अपनी पूरी कोशिश करना चाहिए। ऑल्सो ट्राई हिज बेस्ट, he should try his best to avoid। उसको क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए कि उसकी ज़बान से कहीं झूठ ना निकले, कहीं गॉसिप ना हो, कहीं बैकबाइटिंग यानी गीबत ना हो जाए। अब हम पढ़ेंगे गॉसिपिंग एंड बैकबाइटिंग के बारे में। गॉसिपिंग मीन्स क्या होता है? टू गॉसिप मीन्स टू टॉक अबाउट अदर पर्सन्स प्राइवेट लाइव्स विच माइट बी अनकाइंड और अनट्रू। गॉसिप का मतलब होता है दूसरों की प्राइवेट ज़िंदगियों के बारे में बातें करना जो कि अच्छी बातें ना हो और ट्रू भी ना हो, सच्ची भी ना हो, उसे गॉसिप करना कहते हैं। हमें कभी भी किसी दूसरे की लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर गॉसिप, और ख़ास करके किसी की प्राइवेट लाइफ के बारे में नहीं डिस्कशन करना चाहिए। और जब वो अनट्रू हो, जब हमें श्योर नहीं हो हम कि वो सही भी है या नहीं, और अनकाइंड हो यानी वो अच्छी बातें ना हो, हमें कभी भी इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। दिस इज़ परहैप्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू कंट्रोल। ये शायद बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब हम 10 लोगों के साथ बैठते हैं, कोई एक बात शुरू करता है तो हम उसमें शामिल हो जाते हैं और हम भी गॉसिपिंग शुरू कर देते हैं। इट इज़ ईज़ी टू मेक फ़न ऑफ अदर्स। ये बहुत आसान होता है कि हम दूसरों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इट इज़ ईज़ी टू नच अ फ्रेंड विथ योर एल्बो टू गेट अ गीगल। बहुत आसान होता है कि आप अपने फ्रेंड को कोहनी मारें और जिससे कि वो गीगल करे यानी वो उसका मजाक उड़ाए, आप इस तरह से करके, ये बहुत इजी होता है। बट इट इज़ गुड टू रिमेंबर दैट वी डू नॉट हैव एनीथिंग नाइस टू से, देन वी शुड नॉट से एनीथिंग एट ऑल। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हमारे पास कुछ अच्छी बात नहीं होती कहने के लिए तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, हमें खामोश रहना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे, कभी भी किसी की प्राइवेट लाइफ डिस्कस नहीं करना चाहिए,
جو بھی کوئی کر رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں بات نہیں کرنا چاہیے، اور انٹرو بات تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، جو صحیح نہیں ہو، جس کے بارے میں ہم شیور نہیں ہو، وہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ونس سیڈ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا، the true Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ بخاری اور مسلم کی جو 2 بڑی بکس ہیں ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ دس از دا حدیث، جس کا مطلب ہے کہ ایک ٹرو مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنی ٹنگ اور اپنے ہینڈ سے کبھی کسی دوسرے مسلم کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کو مار کر یا کسی کو کوئی چوٹ پہنچا کر تکلیف پہنچا سکتے ہیں، یا اپنی ٹنگ سے اس طرح کی بات کر کے جس سے اسے تکلیف پہنچے، تو ایک ٹرو مسلم یہ کام نہیں کرتا۔ وہ اپنی ٹنگ سے اور اپنی ہاتھوں سے کبھی کسی دوسرے مسلم کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ He also said، انہوں نے یہ بھی کہا، Do you know what backbiting is؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے بیک بائٹنگ کیا ہوتی ہے؟ The Prophet's companions said، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے، صحابہ تھے، انہوں نے کہا، اللہ and his messenger know best، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بیک بائٹنگ کیا ہے۔ Then he said، then Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، backbiting is your talking about your brother in a manner، تمہارا بات کرنا تمہارے بھائی کے بارے میں اس طرح that he does not like، جو وہ پسند نہ کرے۔ that means when he is not with you، اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے اور تم اس کے بارے میں بات کر رہے ہو جو اسے پسند نہیں آ رہی، تو وہ بیک بائٹنگ ہے۔ بیک بائٹنگ، پیٹھ کے پیچھے بائٹ کرنا، یعنی کسی کو تکلیف پہنچانا اس کے پیٹھ کے پیچھے، یعنی اگر کوئی موجود نہیں ہے اور آپ اس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں کہ اگر اس کو پتہ چلے کہ آپ اس کے بارے میں ایسی بات کر رہے تھے تو اسے تکلیف پہنچے، اسے بیک بائٹنگ کہتے ہیں، اور یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ if you are true Muslim you should not backbite، اگر آپ ٹرو مسلم ہیں تو آپ کو کبھی بھی کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ ٹیلنگ لائز، اب جھوٹ بولنا۔ For many people lying is the quickest and safest way to get out of the trouble۔ کچھ لوگوں کے لیے جھوٹ بولنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے اور کوئک ہوتا ہے، جس سے کہ وہ بڑی سے بڑی ٹربل سے باہر آ جائیں، مشکل سے باہر آ جائیں۔ But in the long run lying always lands us into the trouble، more trouble۔ لیکن لانگ رن میں، یعنی اگر ہم بہت دیر تک اس چیز کو رکھیں تو جو لائنگ ہوتی ہے وہ ہمارے ٹربل کو اور زیادہ بڑھاتی ہے۔ یہ کبھی بھی ہمیں ٹربل سے باہر نہیں نکالتی، مشکل سے باہر نہیں نکالتی، لیکن ہم جھوٹ بولنے سے ہم اور زیادہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ When you get caught lying، جب آپ کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، جب کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا، which you most likely will، اور یہ بہت ایزیلی ہو جاتا ہے کہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے، you would be in much more trouble than you were when you started lying، تو آپ اور زیادہ مشکل میں آ جاتے ہیں جب آپ نے جھوٹ بولا تھا، اس سے بھی زیادہ مشکل میں آ جاتے ہیں جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا۔ No one likes to be lied to، کسی کو پسند نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جھوٹ بولا جائے۔ Lying is lying، جھوٹ ہے۔ It does not matter if we lie about where we were، what we did۔ لائنگ جو ہے وہ جھوٹ ہے، چاہے وہ آپ چھوٹا سا بھی جھوٹ کیوں نہ بولیں، کہاں تھے، واٹ وی ڈیڈ، ہم نے کیا کیا، ہو وی سو اور واٹ وی سو، کیا ہم نے دیکھا اور کس کو دیکھا۔ فار وی ول بی کوشچنڈ اباؤٹ دس آن دا ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف ججمنٹ کے دن ہم سے ان سب باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے ہم نے چھوٹا سا بھی جھوٹ کیوں نہ بولا ہو۔ کبھی کبھی ہم چھوٹے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا سا جھوٹ بھی کیوں نہ ہو۔
کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ چھوٹا سا بھی جھوٹ اگر ہم نے بولا تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے ڈے آف ججمنٹ کے دن کہ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا۔ اور جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ پھر ہمارے باتوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ ہم اگر سچ بھی بولتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو لوگ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ لائنگ از اے ویری بیڈ ہیبٹ دیٹ اٹریکٹس نتھنگ بٹ مور لائز۔ لائنگ جو ہے، جھوٹ بولنا بہت ہی بیڈ ہیبٹ ہے، جس سے کہ اور زیادہ انسان ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ اس کو چھپانے کے لیے بار بار جھوٹ بولتا ہے۔ The more people ask you to talk, the more stories you make up۔ جتنا زیادہ آپ باتیں کریں گے، لوگ آپ سے باتیں پوچھیں گے، آپ اور زیادہ سے زیادہ سٹوریز بنائیں گے۔ The more stories you make، آپ جتنی زیادہ جھوٹی سٹوریز بنائیں گے، the deeper you land into the trouble، اتنی ہی زیادہ آپ مشکل میں پڑیں گے۔ We should therefore always speak the truth۔ اس لیے ہمیں کم بات کرنا چاہیے، لیکن ہمیں سچی بات کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اینڈ نیور لائی۔ اور ہم کبھی بھی چھوٹی سی بھی بات کے لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوں گے قیامت کے دن پائل اپ ہو جائیں گے اور بہت بڑے سارے گناہ بن جائیں گے، اور اس کا نقصان ہمیں ہوگا۔ ایک مسلم جو ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ کبھی گوسپ نہیں کرتا، وہ کبھی بیک بائٹ نہیں کرتا۔ Now let us do the exercise. Exercise 1. Match the terms to their meanings and copy them in your exercise book. Lying. Now we have to match. Third one. To say things that are not true. Gossiping. First one. To talk about other people's private lives which might be unkind or untrue. Third, backbiting is the second one. To talk about your Muslim brother or sister who is not there in a manner he or she does not like. جو اس کو پسند نہیں آئے گا اگر اسے پتہ چلا تو۔ Are these statements true or false? Is it okay to lie while joking? جوک کرتے ٹائم آپ lie کر سکتے ہیں؟ No, we cannot lie. کبھی بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ Is it okay to lie sometimes? کبھی کبھی جھوٹ چلتا ہے؟ No, کبھی بھی نہیں چلتا۔ Lying is a way to get out of the trouble۔ یہ ایک طریقہ ہے جس سے کہ ہم اس سے باہر آ سکتے ہیں۔ No, ہم اور زیادہ ٹربل میں پڑ جائیں گے اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو اور زیادہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ Answer this question. Who is a true Muslim? True Muslim کون ہوتا ہے؟ True Muslim is one who never lies, who never gossips, who never backbites۔